سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت پراز سلام۔ فضل الرحمان کو اس وقت جناب ایجنسیوں کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی اور فضل الرحمان نے کہا ہے کہ میں ان دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ حالات دن بدن پاکستان میں جس طرف جا رہے ہیں وہ بڑی خطرناک ہے۔ ہماری پاک فوج نے جو کچھ آج تک کیا، جو کچھ ظلم و ستم اپنی عوام کے اوپر کیے، اس کی وجہ سے عوام میں اور پاک فوج میں دوری بڑھتی جا رہی۔ پاک فوج کو وہ عزت اور مقام حاصل نہیں جو کبھی 65 کی جنگ میں آپ کہہ لیں یا اس کے بعد کے حالات میں نظر آ رہے۔ سیاسی جماعتوں سے دشمنی، دینی جماعتوں سے دشمنی، اور اس کے بعد جو بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ یہ بات اس لیے میں نے آپ کو بتائی کہ آج دنیا کے جو ممالک ہیں، شام کی مثال لے لیں یا کسی کی بھی لے لیں، جو دوسرے ممالک کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، ان کے رزلٹ کیا کر رہے ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے، کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ میں اپنے فوج کے جو جرنیل ہیں ان کو بارہا دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھو، آپ اپنے کام سے کام رکھو، صاف شفاف الیکشن کرواؤ۔ جب صاف شفاف الیکشن کے ذریعے کوئی پارلیمنٹ میں آتا ہے تو اس کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے اور وہ پھر ظاہر ہے عوام کے لیے جو بھی مسائل ہوتے ہیں نظر اس پہ بھی ڈالتے ہیں۔ جب بولی کے لوگ، گنتی کے لوگ، وہ لوگ آئیں گے جو بارہا دفعہ آ کے آپ آزما چکے ہیں اور جن کو صرف آپ استعمال کے لیے لے کے آتے، پھر ان سے نہ ملک کا کوئی فائدہ ہے نہ عوام کا۔ اب فضل الرحمان کی دھمکیاں جس طرح آ رہی ہے، اس کے بعد فضل الرحمان کو دھمکیاں دی جا رہی۔ ہم نے اپنے ملک کو میدان جنگ بنایا ہوا ہے، آزاد کشمیر ہے، وہاں کی حالات ٹھیک نہیں۔ جہاں بھی آپ دیکھتے پاکستان میں وہاں حالات کافی خطرناک ہیں۔ اسی کی وجہ سے پاکستان میں رہنے والے جو ہیں وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں۔ جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں وہ بھی پریشانی کا شکار ہے۔ کیا وجہ کہ ان لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ جب پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، تو ہمارے جرنیلوں کو اس چیز کی سمجھ کیوں نہیں آتی کہ جن لوگوں کو ہم لے کے آئے ہیں وہ کس کیٹیگری کے ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کے اوپر کتنے کتنے بڑے الزامات ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے، ابھی یہ آپ شام میں دیکھ لیں، 50 سال سے یہ فیملی اقتدار میں تھی، وہ ختم ہو گئی۔ یہ عراق، شام، ایجپٹن، لیبیا، کتنے ممالک میں حالات جو ہیں وہ تبدیل ہوئی۔ اب سب کی نظر پاکستان پہ لگی ہوئی اور آپس میں ہمارے اتنے مسائل شروع ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کو ہم برداشت نہیں کرتے۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنا تو دور کی بات ہے، ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے جو ہمارے مخالفین ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے گناہ لوگوں کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا، بے گناہ لوگوں کا قتل کرتے ہیں، بے گناہ لوگوں کی پھر قبریں آپ چوری چھپے بناتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب لکھ رہے تھے کہ میرے ساتھ آج ایک سینئر صحافی نے پروگرام کیا تھا کہ یہ کہتے گولی نہیں چلی تو کل ان کے ساتھ بھی ایسا ہو۔ ہم کب کہتے گولی نہیں چلی؟ گولی چلی ہے وہاں۔ میں تو اپنے پروگراموں میں سب سے پہلے یہ آواز اٹھانے والا بندہ ہوں کہ ہمارے وہاں پہ پاکستان میں گولی چلی اور بے گناہ لوگوں کو مارا گیا۔ میں تو آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ انہوں نے بندے جو کہہ رہے جیلوں میں باندھ ہیں وہ مر چکے ہیں بڑی تعداد میں، جیلوں میں نہیں، یا ایسا ایسا بتائے۔ یہ گیم جو پاکستان میں چلی ہے، اس سے عوام میں اور فوج میں جو دشمنی پیدا ہوئی ہے، شہباز شریف کا بیان کہ سپہ سالار کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا ہے، سب کچھ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ آج پاکستان کے حالات اتنے تکلیف دہ ہو چکے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم جائیں گے کہاں۔ عسکری بینک ہے ان کا بائیک آؤٹ کیا جا رہا ہے، عسکری چیزیں جو بھی ان کی آتی ہیں مارکیٹ میں ان کا بائیک آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ سوشل بائیک آؤٹ کیا جائے گا اور اس بائیک آؤٹ سے آپ کو دیکھ لے کہ پاکستان کو کتنا نقصان، اور خبروں میں یہ چیزیں غلط طریقے سے پیش کی جا رہی ہے کہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ بلندی کی طرف جا رہے ہیں، پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے۔
یہ حالات بتا کے جس طرح پاکستان کو ہمیشہ یہی کہا گیا کہ ہم دن بدن ترقی کر رہے ہیں، ہمارے حالات ٹھیک ہو رہے، جس جگہ پہ پاکستان کو پہنچا دیا گیا آپ سب کے سامنے، ہمارے جرنیلوں کو آج بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ آپ اپنی دشمن پر، اپنی عوام پر جو یہ ظلم کریں گے تو اس کے نتائج کتنے خطرناک ہوں، لیکن ابھی تک ایسے حالات نظر نہیں آ رہے کہ کسی جگہ پہ بھی پاک فوج کے جرنیلوں نے اپنی ضد چھوڑی ہے۔ عمران خان تو یہی کہتا ہے نا کہ آپ الیکشن کروائیں صاف شفاف، لیکن صاف شفاف الیکشن سے پہلے سب کا احتساب ہونا چاہیے، چاہے وہ پی ٹی آئی سے تعلق لوگ رکھتے۔ آج مجھے ایک حساب ملے کہ آپ عمران خان کے حق میں بڑا بولتے، میں نے کہا ہم کسی کے حق میں نہیں بولتے، اب صاف شفاف الیکشن کے لیے میں بول رہا ہوں، تو اس میں عمران خان اگر جیت رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم عمران خان کی سائڈ لے رہے ہیں۔ تو جناب پاکستان کے جتنے بھی جرنیل ہیں ان میں کوئی ایک آدھا اگر کوئی سمجھدار ہے تو اپنے لوگوں کو سمجھاؤ کہ جس راستے پہ چل پڑے ہیں وہ راستہ تباہی کا راستہ، اس کا انجام اچھا نہیں۔ ناظرین ابھی دیکھتے ہیں اور بھی پروگرام میں، آج عرفان احمد خان صاحب کے ساتھ ایک پروگرام ریپیٹ کرتے ہیں، ایک دو اور بھی پروگرام ہے وہ بھی سنیں، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔